آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جمعرات کو عید فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ منانے کے بعد 10 بجے جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. 10 بجے وہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر گتسمنی باغ میں دعا کے لیے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ شاگرد پیچھے بٹھا دیے اور 2-3 آگے لے گئے ساتھ، اور وہاں پر ان کو کہا آپ بھی دعا کریں، اور خود ایک پہاڑ جو ہے وہاں پر چلے گئے اور جا کر گھٹنے ٹیک کر بڑی ہی رو رو کر اپنے آپ کو خدا باد کے سامنے انڈیلا، اور اس وقت ان کو خون کے پسینے آئے. میرے عزیزو، آپ کو یہ بتانا چلوں کہ یہودیوں ہمارا جو دن ہے وہ رات کے 12 بجے چینج ہوتا ہے. 12 بجے ہم AM کہتے ہیں، لیکن یہودیوں کا جو دن ہے وہ شام کو 6 بجے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جمعرات کو جب عید فصح منائی تو وہ دوسرے دن جو جمعے کا دن تھا رات کو 10 بجے گتسمنی باغ میں گئے. اور اسی طرح یہ جو ہے رات کے 2 بجے جمعے کے دن رات کو 2 بجے یہودا اسکریوتی، وہ جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد خاص اور خزانچی تھا، وہ سردار کہنوں کو، فقی فریسوں کو ساتھ لے کر اور پولیس والوں کو، فوج والوں کو جو پکڑنے والے تھے ان کو ساتھ لے کر، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کا 30 روپوں میں سودا کیا. تو اس نے کہا تھا کہ میں جس کا بوسہ لوں گا، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، جس کا میں بوسہ لوں گا وہ آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے، وہی مسیح ہے. وہ رات کو 2 بجے پکڑا گیا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ 6 جگہ پر خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہوئی، پیشیاں ہوئی. پہلے سردار کہنوں کے ساتھ ہوئی، پھر پینتوس پیلاطوس کے پاس ہوئی، اور پھر ہیرودیس بادشاہ کے پاس 6 پیشیاں ہوئی. ہیرودیس بادشاہ اور پینتوس پیلاطوس جو ہے، ہیرودیس بادشاہ جو وہ بادشاہ ہے، اور پینتوس پیلاطوس جو ہے وہ گورنر ہے اور رومیوں کا، وہ رومی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہیرودیس. اور ان میں آپس میں بہت ناراضگی ہے، آپس میں بن نہیں آ رہی. لیکن اس نے میرے عزیزو، جب پینتوس پیلاطوس نے ایک چٹھی لکھ کر ان سپاہیوں کو دی کہ یہ تو یہودی ہے اور ہیرودیس کے پاس لے جائے، تو جب ہیرودیس نے اپنی تعریف سنی بڑا خوش ہوا، اور اس سے جو سوال کرنے تھے کرنے کے بعد اس نے بھی ایک چٹھی لکھ کر اس کے پینتوس پیلاطوس کے پاس بھیج دی، اور ان کا آپس میں جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو. اس کے بعد میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ پینتوس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، فقی فریسیوں کو، کہنوں کو خوش کرنے کے لیے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے برابا ڈاکو کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور یسوع مسیح کو صلیب دیا جائے، کیونکہ سردار کہن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے 3 بہت بڑے گناہ کیے. ایک تو یہ گناہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بھی کام کرتا ہے ہماری شریعت کے خلاف کرتا ہے، وہ سبت کے دن کرتا ہے. اور میرے عزیزو، پینتوس پیلاطوس نے
یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے یسوع مسیح کو کوڑے لگوائے، 39 کوڑے لگوائے گئے، اور جب 39 کوڑے لگوا کے تو برابا کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ برابا بہت بڑا ڈاکو اور قاتل تھا، اور ڈاکوؤں کو اور قاتلوں کو جو ہے وہ سلیب دی جاتی تھی، اور اس دور میں رومی حکومت میں سلیب جو ہے وہ ہفتے میں کم سے کم 50 لوگوں کو ایک دن سلیب دی جاتی تھی۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح کو سلیب دینے کے لیے کہا گیا تو اس وقت 2 ڈاکو بھی یسوع مسیح کے ساتھ تھے، اور ان دونوں ڈاکوؤں کو بھی سلیب دی گئی اور خداوند یسوع مسیح کو۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کاہنوں نے، سردار کاہنوں نے ابھارا، ان کو پیسے دیے کہ تم سب شور ڈالو، ونگلا کرو، آہنالا کرو کہ اس کو سلیب دی جائے، کیونکہ یہ تو تھوڑا سے کام کر کے تم اپنے آپ کو بادشاہ بنا رہا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ تیسرا الزام کیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ۔ تو میرے عزیزو، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ڈاکو بھی یسوع مسیح کے ساتھ سلیب میں اٹھائے آ رہے ہیں، اور یروشلم سے باہر گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ تھی، وہاں پر ان کو سلیب دی جاتی تھی تاکہ آنے جانے والے لوگ دیکھیں۔ تو میرے عزیزو، صبح 9 بجے کا ٹائم ہے، اور صبح 9 بجے جو ہے یسوع مسیح کو گلگتا یا کھوپڑی کے مقام پر پہنچا دیا گیا، اور ان کو سلیب کے لیے جو ہے وہ تیاری کر دی۔ 2 ڈاکو جو ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، یہ وہ عام ڈاکو نہیں ہیں، یہ عام چور یا قاتل نہیں ہے، بلکہ پہلا جو دائیں طرف ہے اس کا نام تتنس ہے، اور وہ سردار کاہن کا بیٹا ہے، اور وہ بڑی اچھی طرح سے یسوع مسیح کو جانتا ہے، یسوع مسیح کی تعلیم سے واقف ہے۔ اور جو میرے عزیزو بائیں طرف ہے اس کا نام ڈاموس، وہ سردار کاہن کا نوکر ہے، وہ بھی یسوع مسیح کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اور اسی لیے جانتے ہوئے جب وہ سلیب پر ہیں تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ اتنے معجزے کیے، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا، تو کیا یہ اپنے آپ کو سلیب سے نیچے نہیں اتار سکتا؟ تو ہمیں بھی بچائے اور اپنے آپ کو بھی بچائے، کیونکہ جو سلیب پر چڑھا جاتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے، وہ لعنتی کہلاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جو دہنی طرف تھا تتنس، اس نے وہ بھی بڑی اچھی طرح جانتا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ڈاکے ڈالے، اور ان کا ثبوت جو ہے رومی حکومت کے پاس ہے، جس کی سزا ہمیں دی جا رہی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اس نے اس صلیب پر آخری وقت میں یسوع مسیح سے معافی مانگی، یسوع مسیح سے معافی مانگی اور کہا کہ اے استاد، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن تو نیک ہے، پاک ہے، یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو اے باپ ہمیں معاف کر۔ اور اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا، کیونکہ جب یسوع مسیح کو کوڑے پڑنے سے پہلے سپاہیوں نے یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا،
میں آپ کو یہ تفصیل بتاتا ہوں۔ صلیب خدا اور انسان کے درمیان صلح اور سلامتی کا نشان ہے۔ راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر یسوع پر لعن طعن کرتے اور کہتے تھے کہ اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے آپ کو بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اترا۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 3 سے 5 آیت میں پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ صلیب کا دکھ اور مصیبت بہت بڑی تھی، جو یسایہ نبی نے تقریباً 450 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ یسوع مسیح ناصری کی عمر اس وقت 33.5 سال تھی۔ 33.5 سال تھی۔ یسوع مسیح ناصری نے 33.5 سال کی عمر تھی۔ یسوع مسیح ناصری نے 30 سال تک اپنی ماں کی خدمت کی۔ اور یسوع مسیح ناصری نے 3.5 سال آسمان کی خوشخبری کی منادی کی اور لوگوں کو شفا اور مردوں کو زندہ کیا۔ یسوع مسیح ناصری کا قد 5 فٹ 11 انچ ہے۔ تقریباً 6 فٹ کا تھا۔ بھائی سارے اندر آ جائیں، چھوڑ دیں اس کو، جانے دو، آپ اندر آ جائیں، آپ اندر آ جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کا وزن 85 kg کے قریب تھا۔ یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، ان کانٹوں کی لمبائی 3 انچ کے برابر تھی۔ یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں نے 17 گہرے زخم دیے جن سے خون بہ رہا تھا۔ یسوع مسیح کو ایک کم 40 کوڑے لگے جو جسم سے ماس پھاڑ دیتے تھے اور خون جاری ہو رہا تھا۔ یسوع مسیح کی صلیب کا وزن 150 kg کے قریب تھا۔ یسوع کی صلیب کی اونچائی 15 اور یسوع مسیح کی صلیب کی چوڑائی 8 فٹ تھی۔ یسوع مسیح کے جسم پر 150 گہرے زخم لگے جن سے خون بہ رہا ہے۔ یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں 3 کیل لگے تھے۔ ایک کیل کی لمبائی 8 انچ تھی۔ یسوع مسیح نے 17 گھنٹے تک پانی نہیں پیا تھا۔ کتنے گھنٹے تک؟ 17 گھنٹے تک پانی نہیں پیا تھا۔ یسوع مسیح پیاسا تھا۔ یسوع مسیح کو صلیب پر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر یسوع مسیح نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ لوکا کی انجیل 27 باب کی 34 میں۔ یسوع مسیح کے ساتھ 350 رومی سپاہی تھے اور 50 سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں، پوری دنیا کی زمین پر اندھیرا چھا گیا
اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی۔ یہ میں وہ بتانے لگا ہوں کہ جو جس وقت خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، according to our calendar, Jesus died on 7 April 30 BC میں، and the word INRI meaning Jesus the Nazareth King of Java۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں، ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے چلا کر اپنے روح کو خدا کے ہینڈ اوور کر دیا اور اپنی جان دے دی، تو لکھا ہے کہ ہیکل مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصوں میں پھٹ گیا، 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہیکل کے کئی دفعہ بتایا گیا کہ ہیکل کے 3 پورشن ہیں، ایک صحن ہے، ایک پاک مقام ہے اور ایک پاک ترین مقام ہے۔ اور پاک مکان اور پاک ترین مقام کے درمیان میں کیا ہے؟ پردہ ہے۔ پاک مکان، پاک ترین مکان کے درمیان میں پردہ ہے، اور یہ ایک خاص کپڑے کا بنا ہوا پردہ ہے۔ اندر صرف سردار کہن یا اس کا جس کا نام قریش میں نکلا ہو وہ ہی جا سکتا تھا، وہ پاک مکان، پاک ترین مکان میں جا کر قربانی چڑھاتا۔ خدا نے شریعت میں موسیٰ نبی کو حکم دیا تھا کہ تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں یعنی فرشتوں کی صورت کڑھانا، اور اسے سونے سے منڈوائے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا، اور پردے کو کنڈیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردے کے اندر لے جانا۔ یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ خروج کی کتاب 31 باب کی 33 آیت میں یہ ہیکل کا پردہ میرے عزیزو 70 فٹ لمبا تھا۔ ہیکل کا پردہ 70 فٹ لمبا تھا اور 30 فٹ چوڑا تھا، اور 4 انچ کی اینٹ ہوتی ہے، 4 انچ موٹا تھا، اور اگر بیلوں کی جوڑی 2 اس طرف لگا دیے جائیں 2 اس طرف، تو وہ اس پردے کو نہیں پھاڑ سکتے، وہ کھینچے تو وہ اس پردے کو نہیں پھاڑ سکتے تھے، مگر خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی وہ ہمیشہ کے لیے خدا نے ڈھا دی۔ ہیکل مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لیے افسیوں 2 باب اور اس کی 13 سے 14 آیت میں لکھا ہے، جدائی کی دیوار کو یسوع نے گرا دیا۔ میرے عزیزو، رومیہ 10 باب میں ہمیں ملتا ہے، تیرے نزدیک بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے، یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ مکاشفہ 22 باب کی 12 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے بہت ساری برکات دیتا ہے۔ یہ 7 کلمات جو 7 مختلف خاتم الدین نے آپ کے سامنے بلکہ پوری دنیا میں اس وقت 7 کلمات کا جو ہے وہ پڑھا، سنا اور سنایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی 7 خدا کے مفتی خادمات نے یہ
اپنے فریضے کو سر انجام دیا، اور جو خدا کے روح نے، جو خدا کے پاک روح نے ان کو گائیڈ کیا، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو انہوں نے آپ کے سامنے خدا کے زندہ کلام کی تشریح کی، واضح کیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں، شعر تو بہت لکھے ہیں لیکن میں صرف 2-3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سلیب کے پیغام کا شعر ہے، سایہ تیری سلیب کا مجھ کو نصیب ہو، سایہ تیری سلیب کا مجھ کو نصیب ہو، مسکن ملے تو وہ بس تیری سلیب کے قریب ہو۔ اس پر ہماری نجات تک پورا ہوا ہے کام، اس سلیب پر ہماری نجات کا پورا ہوا ہے کام، دنیا کا ایک ایک بشر میرے یسوع کا نقیب ہو۔ نقیب سمجھتے ہیں، ٹپکے خون اے یسوع مسیح ناصری تجھ سے روغنے بسان، آج بھی ٹپکے خون اے یسوع مسیح ناصری تجھ سے روغنے بسان، آج بھی ہر مرض گناہ کے لیے یسوع مسیح ناصری ہی تو واجب واحد طبیب ہے۔ جب دشمن دار دیکھ کر کہیں یسوع مسیح ناصری تو ہے ہی بے مثال، اور تیرا خادم بشپ اکبر کھوکھر بھی عجیب ہے، سایہ تیری سلیب کا مجھ کو نصیب ہو، مسکن ملے تو وہ بس تیری سلیب کے قریب ہو، گمنام ہو کر بھی آج ہوئے مشہور بشپ اکبر کھوکھر، آج ہم بانٹتے ہیں دولتیں یسوع مسیح ناصری کے نام اور کلام کی، بے شک ہم غریب ہیں، سایہ تیری سلیب کا مجھ کو نصیب ہو، مسکن ملے تو وہ بس تیری سلیب کے قریب ہو۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں، میرے عزیزو، دعا بڑی اہم بات ہے جو آج آپ سے کر رہا ہوں۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ خدا قبول تو اس کی دعا کر لیتا ہے جس کی زبان ہی نہیں۔ اپنی عمر اور دولت پر کبھی بھی اعتبار نہ کرنا، اپنی عمر اور دولت پر کبھی بھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو گنتی میں آ جاتی ہے وہ لازمی ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دل چاہے، جب بھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو 4 باتوں کا خیال ضرور رکھنا۔ پہلا، خدا دیکھ رہا ہے، دوسرا، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور تیسرا، موت ہر حال میں آنی ہے، اور چوتھا، واپسی کا ٹکٹ خدا نے آپ کے ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ واپسی کا ٹکٹ خدا نے آپ کے ساتھ بھیجا ہوا، وہ اس کو پتا ہے کب ٹکٹ کٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ یہ صلیبی کلمات جو ہیں ہماری زندگی پر کس طرح سے اثر کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح آج دیکھیں گے، جانتے ہیں کہ کون ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا اس لیے بخش دیا کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اس بیٹے نے بھی یہ ظاہر کر دیا، یہ بتا دیا کہ میں اپنے باپ سے حقیقی پیار کرتا ہوں، اور ہمیں نیا حکم دے گیا۔ ہمیں نیا حکم یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب کی 34 آیت میں فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے سے محبت کرو، جس طرح میں نے باپ سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو، تو پھر میں جانوں گا کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہیلیلویا، پھر جانوں گا کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ کلمات جو ہیں
یہ ہماری زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے آپ کو جب بھی ہم گناہ یا کسی نے دیکھے تو ان کلمات کو دیکھیں تو اپنے آپ کو سواریں، اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی اور ابدی نجات کا ذریعہ ہے۔ یسوع مسیح آپ سب کو آج کی اس ساری عبادت کے لیے، آج کی ساری کلمات جو 7 کلمات سنائے گئے اور جو میں نے اینڈ میں تمام کلمات کا کلین یا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، یسوع کے نام سے۔ ہاللویا ہاللویا زوردار تالیاں خداوند کی چلائیں کے لیے۔ نجات کا کام تمام ہوا اور اب ہم خداوند کے فضل میں زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور ایک گیت گائیں گے اور اسی کے دوران ہدیہ اٹھایا جائے گا۔ آئیں خداوند کے حضور اپنے ہدیہ نذرانی، اپنی شکر گزاریاں گزرانی، کیونکہ خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ سو ہم ہدیہ اب گیت گائیں گے، اسی کے دوران ہدیہ اٹھایا جائے گا۔ ایلڈر مشتاق صاحب جو ہے وہ ہدیہ خدمت سر انجام دیں گے۔ آئیں ہم خداوند کے حضور اپنی شکر گزاریاں